بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ٹرین جو کبھی صرف سفر اور منزل کی علامت تھی، آج ایک بار پھر جنگی ہتھیار کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ بھارت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنا بیلسٹک میزائل اگنی پرائم ٹرین سے لانچ کر لیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی انقلابی کامیابی ہے یا پھر بوڑھی گھوڑی لال لگام والی بات ہے؟ کیونکہ ماضی میں دو سپر پاورز امریکہ اور روس بھی ٹرین سے میزائل فائر کرنے کے تجربات کر چکے ہیں، لیکن بالآخر انہیں یہ منصوبے بند کرنا پڑے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اور روس جیسے سپر پاورز یہ منصوبہ کامیاب نہ کر سکے تو بھارت کس طرح کرے گا؟ کیا بھارت کا کمزور ریلوے نیٹ ورک اتنے بھاری میزائل لانچرز کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کیا پاکستان خاموش بیٹھا ہے یا اس کے پاس بھارت کا توڑ پہلے سے موجود ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ معلوماتی ویڈیو۔ یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے، امریکہ اور روس سرد جنگ کے زمانے میں یہی تجربہ کر چکے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ میزائل ٹرینوں پر رکھے جائیں تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ حملہ کہاں سے ہو سکتا ہے، مگر ہوا کیا؟ سب سے بڑی رکاوٹ خرچ تھا۔ ٹرینوں پر ایسے لانچر بنانا، انہیں سیکیورٹی دینا اور ہر وقت تیار رکھنا ناقابل برداشت مہنگا ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ تھا ٹیکنیکل مشکلات۔ چلتی یا رکی ہوئی پٹری پر میزائل لانچ کرنا اتنا آسان نہیں، ذرا سی کمپن پورے سسٹم کو ناکام بنا سکتی تھی۔ تیسرا، آج کے دور میں سیٹلائٹ نگرانی اتنی جدید ہو چکی ہے کہ کوئی بھی خاص ٹرین چھپ نہیں سکتی، دشمن فوراً جان لیتا ہے کہ یہ عام ٹرین ہے یا میزائل والی۔ یہی وجوہات تھی کہ امریکہ اور روس جیسے سپر پاورز بھی اس منصوبے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ بھارت کا یہ میزائل تجربہ ناکام کیوں اور کیسے ہوگا۔ بھارت کے ریلوے ٹریکس کی کل لمبائی تقریباً 69,000 کلومیٹر ہے، لیکن ان کی حالت دنیا جانتی ہے۔ پرانے پل، کمزور پٹڑیاں، حادثوں کی لمبی تاریخ اور ٹیکنیکل مسائل۔ ایسی حالت میں بھاری میزائل لانچر اور کنٹینر ٹرین پر رکھنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہت سے ٹریک اور پل اس بوجھ کو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے۔ ہر جگہ لانچ ممکن نہیں۔ میزائل فائر کرنے کے لیے بالکل سیدھی اور مضبوط پٹڑی چاہیے ہوگی۔ سب سے بڑی بات، اتنی بڑی اور خاص ٹرین کو دشمن کی آنکھوں سے چھپانا ناممکن ہوگا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا یہ منصوبہ ابھی خواب ہے۔ زمین پر لانے میں اسے وہی مشکلات پیش آئیں گی جو امریکہ اور روس کو ناکام بنا چکی ہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ میک اپ کے ذریعے اس پرانے پروجیکٹ کا چہرہ نیا کر کے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان پر کہ کیا پاکستان اس ٹرین تجربے سے مرعوب ہو جائے گا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ پاکستان کے پاس پرائم اگنی کو جواب دینے اور اسے روکنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان ہمیشہ تیار رہا ہے اور آج بھی تیار ہے۔ پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو بھارت کے ہر خواب کو توڑنے کے لیے کافی ہیں۔ شاہین سیریز درمیانے اور طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائل ہیں۔ غوری سیریز زمین سے فائر ہونے والے میزائل ہیں۔ ابابیل وہ میزائل ہیں جو ایک ساتھ کئی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ بدر اور بابر کروز میزائل زمین اور سمندر سے مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رعد اور نصر ٹیکٹیکل اور قریبی دفاع کے لیے موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں، پاکستان نے اپنا اینٹی میزائل سسٹم بھی تیار کیا ہے جو دشمن کے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی بھارت کے نئے تجربے کے باوجود پاکستان پوری طرح محفوظ ہے اور بھرپور جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ بھارت کا ریل میزائل منصوبہ بظاہر نیا دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں یہ پرانے خواب کو نیا رنگ دے کر پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ امریکہ اور روس جیسے سپر پاورز بھی اسے کامیاب نہ بنا سکے۔ بھارت کا ریلوے انفراسٹرکچر اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا، اور پاکستان آج بھی جاگ رہا ہے، ہر خطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے پاس جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے اور دفاعی ڈھال بھی۔ آخر میں یاد رکھیں، بوڑھی گھوڑی پر لال لگام لگانے سے گھوڑی جوان نہیں ہو جاتی۔ بھارت چاہے جتنے تجربے کر لے، حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کے مضبوط ہاتھوں اور میزائلوں کے سائے میں یہ خطہ آج بھی محفوظ ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔